سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ گزشتہ مجلس سے سورہ بنی اسرائیل شروع ہوئی ہے، سورہ اسراء شروع ہوئی ہے۔ معراج کا قصہ آپ کو سنایا گیا تھا، ابھی اس کی کچھ اور ڈیٹیل اور تفصیلات سنانی ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ اللہ کی ذات جنہوں نے ایک رات اپنے کامل بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا، جس کی چاروں طرف ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کے کھلے کھلے دلائل دکھلاوے۔ یقیناً وہ اللہ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ ابھی پوری نیند نہیں آئی تھی، آدھی کچی نیند تھی۔ اتنے میں اچانک چھت پھٹ گئی، یعنی مکان کی اوپر والی چھت کھل گئی اور چھت میں سے جبرائیل امین اترے اور ساتھ میں دوسرے فرشتے بھی تھے، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں لیٹ گئے، سو گئے۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں جگایا، آپ کو زمزم کے کنویں پر لے گئے اور سلا کر کے لٹا کر کے آپ کے سینے کو چیرا، اندر سے دل نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس سے علماء محدثین استدلال کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے اچھا پانی اگر کوئی ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے، اس لیے کہ زمزم سے زیادہ اچھا کوئی پانی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو دھونے کے لیے وہ پانی لایا جاتا، لیکن سب سے اچھا پانی زمزم کا پانی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو زمزم سے دھویا۔ ایسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے جو پانی نکلا تھا وہ سب سے افضل ہے، لیکن وہ باقی نہیں رہا، ضرورت کے وقت پر وہ نکلا، صحابہ نے پیا، پھر بند ہو گیا۔ خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا، لٹایا، آپ کے سینے کو چیرا، اندر سے دل نکالا، زمزم سے دھویا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا۔ یہ ایمان اور حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر دیا گیا اور سینے مبارک کو ٹھیک کر دیا، اور دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر لگائی گئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ظاہری نشانی ہے کہ مہر لگ گئی، گویا آپ خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہیں۔ اور ایسے یہ معراج کا سفر یہ بھی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، چونکہ معراج کا سفر ہوا عرش تک، اللہ کے عرش تک، اللہ کی کرسی تک یہ سفر ہوا، اور
عرش اور کرسی اللہ کی آخری مخلوق ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، تو آخری مخلوق تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرایا گیا، یہ بھی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ پھر براق لایا گیا، یہ براق جنتی جانور ہے، اللہ کے نبی اس پر سواری کرتے تھے، پچھلے زمانے کے نبیوں نے بھی اس پر سواری کی۔ یہ گدھے سے تھوڑا بڑا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا، سفید رنگ کا ہے، اور اس کی اسپیڈ، اس کی رفتار بجلی کی طرح ہے، اور بجلی کو عربی میں برق کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا نام براق بنا ہے، سفید رنگ اور بجلی کی طرح اسپیڈ کی وجہ سے۔ براق کا ایک قدم یہاں پڑتا ہے تو دوسرا قدم اتنی دور پڑتا ہے جہاں انسان کی نظر پہنچتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے تو ذرا شوخی کرنے لگا، اچھل کود جیسا کرنے لگا، تو جبرائیل امین نے کہا، اے براق، تو کیوں آج یہ شوخی کر رہا ہے؟ تیری پیٹھ پر آج جو نبی بیٹھے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ کوئی عزت والا اللہ کا بندہ تیرے اوپر سوار نہیں ہوا۔ جب یہ بات سنی تو براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل اور حضرت میکائیل سب روانہ ہوئے۔ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ گئے اور براق مکہ سے اڑنے لگا۔ اڑتے اڑتے راستے میں ایسی زمین پر پہنچا جہاں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے، تو جبرائیل امین نے کہا، یہاں اتر کر نفل نماز پڑھو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ کو معلوم بھی ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب کلی ذاتی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے، جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، ایک زمین پر پہنچے، جبرائیل نے کہا کہ یہاں بھی اتر کر نماز پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق نیچے اتروایا، نماز پڑھی۔ یہ جگہ تھی جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کی تھی، وہ مبارک درخت سینا میدان میں، طور پہاڑ کے قریب میں، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جو آج کل مصر کے علاقے میں آتا ہے۔ پھر وہاں سے براق پر بیٹھ کر کے اڑے تو ایک اور زمین پر یعنی مدین، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی رہنے کی جگہ تھی، وہاں نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے اڑے اور جو ہے بیت الحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس طرح راستے میں کچھ جگہ پر اسٹاپ کیا، ذرا رکے، اور مبارک جگہوں پر 2 رکعت نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کے اڑ رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا ملی، ڈوسی اماں ملی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ جبرائیل نے کہا اس کی طرف دھیان مت دو، آگے چلو۔ پھر ایک بڈھا نظر آیا، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔
جبرائیل نے کہا آگے چلیے، اس کی طرف دھیان مت دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے، اس جماعت کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ جبرائیل نے کہا آپ ان کے سوال کا جواب دو، جواب دے دیا۔ اب جبرائیل نے کہا کہ وہ بڑھیا، وہ ڈوسی اماں جو آپ کو آواز دے رہی تھی، وہ تو دنیا تھی، دنیا۔ آج دنیا آپ کے سامنے ایک بڑھیا کی شکل کے اندر آئی، وہ راستے کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی، اور دنیا کی عمر اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا عورت کی عمر باقی ہے۔ اور یہ تو 1400 سے زیادہ سال ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بڑھیا کی شکل میں دیکھا تھا۔ اب تو دنیا اتنی بڈھی ہو گئی ہے کہ سکرات میں چل رہی ہے، اور کب مرے گی کہہ نہیں سکتے، قیامت بالکل قریب ہے۔ پھر وہ بڈھا کون تھا؟ تو کہا وہ شیطان تھا۔ یہ دنیا بڈھی اور بڈھا شیطان نے آپ کو آواز لگائی، وہ اپنی طرف آپ کو کھینچنا چاہتے تھے، اور جس جماعت نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا، وہ جماعت کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا تھا۔ اور ایک حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو گویا حضرت ابراہیم کی ملاقات براق پر اڑتے اڑتے بھی ہوئی، 7ویں آسمان پر بھی ہوئی، مسجد اقصیٰ میں بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام کلام اڑتے اڑتے براق پر بھی ہوا، اور 6 آسمان پر بھی ملاقات ہوئی، اور مسجد اقصیٰ میں بھی ہوئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہوا میں اڑتے اڑتے بھی ملاقات، سلام ہوا، سلام یعنی ملاقات، اور جو ہے آسمان کے اوپر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو قبر میں بھی دیکھا۔ اسی معراج کے سفر میں دجال کو بھی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جہنم کا جو نگران فرشتہ ہے مالک، اس کو بھی دیکھا۔ اور ابھی اڑتے اڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی کچھ چیزیں دکھائی گئی۔ دیکھا کہ ایک قوم ہے، بہت بڑا مجمع ہے، جن کے ناخن نخ تانبے کے ہیں، اور وہ تانبے کے نخوں کے ذریعے سے، ناخن سے چہروں کو چھیلتے ہیں، اپنے سینے کو چھیلتے ہیں۔ تو جبرائیل امین سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو اور سینے کو چھیلتے ہیں؟ تو نبی حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کی عزت لینے والے لوگ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کھا رہا تھا۔ جبرائیل نے بتلایا کہ یہ سود اور بیاج کھانے والے لوگ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یعنی یہ سب چیزیں دیکھی الگ الگ، کہ ایک قوم کے لوگ ہیں جو صبح میں بیج لگاتے ہیں اور اسی دن میں کھیتی تیار ہو جاتی ہے، اور اسی دن کھیتی کاٹ لیتے ہیں، اور پھر کھیتی جیسی تھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔
اور یہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، یعنی ان کے سر پر پتھر مارتے تھے، سر چورا چورا ہو جاتا تھا، پھر اچھا ہوتا، پھر پتھر مارا جاتا، پھر چورا ہو جاتا، کنٹینیو لگاتار یہ عذاب چل رہا تھا۔ جبرائیل نے بتلایا کہ یہ فرض نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اور جبرائیل جواب دیتے۔ پھر ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کی شرم کی جگہ پر آگے اور پیچھے چتھرے لپیٹے ہوئے تھے اور اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے تھے، اور جہنم کے اندر جو درخت ہے ذریع زقوم کانٹے والے وہ اس کو کھا رہے تھے اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ جبرائیل امین نے بتلایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک قوم کو دیکھا، ان کے سامنے دو برتن میں گوشت ہے، ایک برتن میں کچا گوشت ہے سڑا ہوا ہے، اور دوسرے برتن میں پکا ہوا اچھا گوشت ہے، لیکن یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں، پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ حضرت جبرائیل امین نے بتلایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال بیوی تھی لیکن وہ زنا والی عورت کے پاس جاتے تھے، رات بھر صبح تک اس کے پاس رہتے تھے۔ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جن کے پاس حلال شوہر تھا لیکن کسی زانی کے پاس رات گزارتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کو دیکھا، لکڑی کے پاس سے گزرے جو رستے کے اوپر تھی، جو بھی کپڑا اس کے پاس سے گزرتا وہ لکڑی اس کو چیر ڈالتی، پھاڑ ڈالتی۔ جبرائیل امین نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راستے پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راستے سے گزرنے والوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کو لوٹ لیتے ہیں۔ پھر ایک ایسی قوم کو دیکھا جو لکڑیوں کا ایک بہت بڑا بھاری گٹھڑ، لکڑیوں کا بھارا انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے، اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، پھر بھی لا کر اور زیادہ لکڑیاں ڈالتے ہیں۔ جبرائیل امین نے بتلایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس پر حقوق، امانتوں کا بھار بوجھ پہلے سے موجود ہے، بہت ساری امانتیں ہیں، بہت سارے حق ہیں، وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا، پھر بھی نئے نئے بوجھ اپنے اوپر لیتا ہے۔ پھر ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کی زبان کو، ہونٹوں کو لوہے کی کینچی اور کاتر سے کاٹے جا رہے تھے، ان کو کاٹتے پھر ان کی زبان اور ہونٹ اچھے ہو جاتے، پھر کاٹتے پھر اچھے ہوتے، کنٹینیو وہ سزا جاری ہے۔ جبرائیل امین نے بتلایا یہ آپ کے امت کے واعظ نصیحت کرنے والے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو نصیحت کرتے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک جگہ پر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، وہاں ٹھنڈی اور خوشبو والی ہوا آ رہی تھی، وہ جنت کی خوشبو تھی۔ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں سے بدبو آ رہی تھی، وہ جہنم کی بدبو تھی۔ پورا سفر کر کے مسجد اقصی بیت المقدس پہنچے، وہاں ایک پتھر کی چٹان تھی، اس کے اندر جبرائیل امین نے انگلی سے سوراخ کیا، براق کو باندھ دیا۔ لگتا ایسا ہے کہ براق باندھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی گئے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز ادا فرمائی، اور جبرائیل امین نے بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر اسی مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھائی۔
اور اسی مسجد اقصی میں فرشتے بھی آئے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو اور فرشتوں کو سب کو امامت کرائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے اور براق پر بیٹھنے کے بعد ایک جنتی بہترین سیڑھی لائی گئی تھی، زمرد اور زبرجد کی بنی ہوئی. یہ وہ سیڑھی ہے کہ اس سے اچھی کوئی سیڑھی نہیں ہو سکتی، اور موت کے بعد انسان کی روح اس کے ذریعے اوپر چڑھتی ہے، اور انسان کی جب موت ہوتی ہے تو میت اسی سیڑھی کو نظر اٹھا کر کے دیکھتا ہے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین براق پر بیٹھ کر کے سیڑھی کے ذریعے سے آسمان کے ایک دروازے پر پہنچے جس کو باب الحفظہ کہتے ہیں. جبرائیل نے جا کر دروازہ کھلوایا تو وہاں جو فرشتے سیکیورٹی میں تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرشتوں نے پوچھا کہ ان کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا ہاں. تو فرشتوں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور مرحبا مرحبا کہنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بڑے بزرگ آدمی کو دیکھا. جبرائیل نے کہا یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، نیک بیٹا تمہارا استقبال، مرحبا اے نیک نبی، آئیے آئیے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر ہے. ان کی دائنی طرف جمنی طرف میں بہت ساری شکل صورت ہے اور بائیں طرف دابی سائٹ میں بھی بہت ساری شکل صورت ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی دائنی طرف بھی بہت ساری شکل صورت ہے اور دابی طرف بھی بہت ساری شکل صورت ہے. جب آدم علیہ السلام دائنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں اور دابی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. جبرائیل امین نے کہا کہ دائنی طرف ان کی نیک اولاد ہے، یہ اصحاب الیمین ہے، یہ جنتی لوگ ہیں. اپنی نیک اور جنتی اولاد کو دیکھ کر آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور دابی طرف جو اولاد ہے جن کی شکل بری ہے یہ آپ کی اولاد میں کافر فاجر بے ایمان جہنمی لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آدم علیہ السلام کو رنج ہوتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین دوسرے آسمان کے اوپر پہنچے، وہاں بھی سوال جواب ہوا. دوسرے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا، شاندار ویلکم کیا، شاندار سواگت کیا. اور جب اندر گئے تو وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. پھر سلام کلام، پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حسن جمال اور خوبصورتی کا بہت بڑا حصہ دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی امت یوسف علیہ السلام جیسے گورے گورے چمکتے چہرے کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائے گی. چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو، امت محمدیہ کو سلام کہلوایا.
لہذا ان کے سلام کا جواب دینا چاہیے. اور ہم نماز میں بھی جو ہے ان کی یاد میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہلوایا آپ اپنی امت کو ایک میرا میسج، سندیشہ، پیغام پہنچا دینا کہ جنت کی زمین چٹیل میدان کی طرح ہے، کھلا میدان ہے. دنیا میں رہ کر ذکر کرو گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو اس کی وجہ سے جنت میں باڑی لگتی ہے، باغیچے لگتے ہیں، محل بنتے ہیں، درخت لگتے ہیں. تو یہ دنیا میں جو بندہ ذکر کرتا ہے یہ رو مٹیریل ہے، کچا سامان ہے. اس کے ذریعے سے جنت کے اندر جو ہے باغیچے اور باڑی بنتی ہے. اسی لیے خوب ذکر کرو، ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے. اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچے. زمین سے جتنی بھی چیزیں اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کے رک جاتی ہے، پھر وہاں سے قدرتی طور پر اٹھا لی جاتی ہے، اور اوپر سے اللہ کے دربار کی طرف سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا کی طرف آ کر ٹھہر جاتی ہے. پھر فرشتے اس کو دنیا میں لے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی. فرمایا کہ جنت کے گنبد موتی کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک سے بنی ہوئی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے. وہاں قلم اور پین کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کہ ہم برتن والے کے یہاں برتن پر نام لکھوانے کے لیے الیکٹرک قلم ہوتا ہے، لائٹ سے چلنے والا. وہ برتن، وہ جب قلم، وہ پین جب برتن پر چلتی ہے تو آواز نکلتی ہے. اس طرح کی کوئی قلم تھی جس میں سے آواز نکل رہی تھی. بتلایا کہ یہ صریف الاقلام نام کی جگہ ہے. یہاں پر یہ قلم انسانوں کی مخلوق کی تقدیر لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لوح محفوظ سے نقل کر رہے ہیں. یہ مقام صریف الاقلام یہ سدرۃ المنتہا کے بعد آتا ہے. اس کے بعد ایک ہرے رنگ کا تکیہ لایا گیا، مسند لائی گئی اور اس پر سوار ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اللہ کے دربار کے اندر پہنچے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 تحفے ملے جو میں پہلے آپ کو بتلا چکا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ ڈائریکٹ بات چیت فرمائی. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں 50 نمازیں تحفے کے اندر ملی. اور جو آدمی کفر شرک سے بچے گا اللہ ان کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیں گے، یہ تحفہ بھی ملا. معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے الگ الگ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں. کوئی قیام میں ہے، نماز کی طرح کھڑا ہے، اور کوئی رکوع میں ہے، کوئی سر نہیں اٹھاتا رکوع سے. بعض فرشتے سجدے میں ہیں، بعض فرشتے قاعدے میں یعنی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کتنا خوش نصیب بنایا کہ یہ فرشتے جو الگ الگ عبادت کرتے ہیں، یہ امت محمدیہ تمام فرشتوں کی الگ الگ عبادت ایک ساتھ کرتی ہے. ہماری نماز کے اندر رکوع بھی ہے، ہماری نماز میں سجدہ بھی ہے، ہماری نماز کے اندر قیام بھی ہے، اور ہماری نماز میں قاعدہ بھی ہے، سب ہے. یہ سب چیزوں کی دیدار اور زیارت نصیب ہوئی. 50 نماز جو ملی تھی ریٹن میں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ 50 نماز تحفے میں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی،
جاؤ اللہ کے پاس کچھ کم کرا کے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے اوپر بار بار اللہ کے دربار میں گئے، 9 مرتبہ گئے، ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوئی اور 45 نماز معاف ہوئی اور صرف 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو اصرار تھا پھر واپس جاؤ، یہ 5 بھی کم کراؤ، اس لیے کہ میں امت کو آزما چکا ہوں، یہ 5 نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے اللہ کے پاس جانے سے شرم آتی ہے۔ بات بھی تھی اس لیے کہ ہر مرتبہ 5 کم ہو رہی تھی، تو اب جاتے تو 1 بھی باقی نہیں رہتی، تو یہ تو اچھا مناسب کام نہیں تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر دی کہ اب میں اللہ کے پاس جانے سے مجھے شرم آتی ہے۔ تو 5 نماز باقی رہ گئی، اور 5 نماز کے لیے اللہ تعالی نے حکم فرما دیا، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ہمارے یہاں بات بدلتی نہیں ہے، لہذا ہم نے 1 مرتبہ کہہ دیا نا کہ بھائی 50 نماز، تو چلو ہمارے نبی کی درخواست کی وجہ سے تم کو پڑھنی تو 5 ہے، لیکن ہم ثواب تم کو 50 نماز کا عطا کریں گے، تمہاری ہر نیکی 10 نیکی کے برابر لکھی جائے گی۔ یہ ہوا پورا معراج کا سفر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ واپس تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا عجیب و غریب سفر ہوا۔ آگے فرماتے ہیں باری تعالی، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، اور ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور ان سے کہہ دیا کہ یہ کہ میرے سوا کو وکیل مت بناؤ۔ میرے سوا کسی کو کام بنانے والا مت سمجھو، تم ان لوگوں کی تو اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا تھا، یقیناً وہ نوح علیہ السلام تو بڑے ہی شکر کرنے والے بندے تھے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی، اور تورات کتاب اس زمانے کے اندر ہدایت کا ذریعہ تھی، جس کے اندر اللہ نے ایسے ایسے احکام اور مسئلے لکھے ہوئے تھے، جس کے اندر توحید تھی، شریعت کے قانون تھے، اور یہ حکم بھی تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو کام بنانے والا مت مانو، کام بنانے والے اللہ ہے۔ پھر جب آخری کتاب قرآن آ گیا تو اب تورات کے اوپر عمل کرنا منع ہو گیا، اب اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اے انسانوں، تم کس کی نسل ہو، تم کس کی اولاد ہو؟ ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، تم اس کی اولاد ہو، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا طوفان آیا، پانی کا سیلاب آیا، تو پوری دنیا کے انسان جانور سب کو ڈبا کے ختم کر دیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس کشتی کے اندر بیٹھنے والوں کو اللہ تعالی نے
جودی پہاڑ پر اتارا اور نئی دنیا انسانوں کی آباد ہوئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لائے، جو کشتی میں تھے، سام، حام، یافس، اور ان 3 کے ذریعے سے یہ پوری دنیا کے اندر اولاد چلی۔ اس وقت دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام اور یافس کی اولاد ہے۔ لہذا نوح علیہ السلام کے تو اللہ کے بڑے شکر کرنے والے بندے ہیں، لہذا جب نبی شکر کرے تو دوسرے انسانوں کو تو بدرج اولا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں حقیقی معنی میں اپنا شکر کرنے والا بندہ بنا دے بے۔ شکر کرو، ناشکری مت کرو، شکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔